الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں، حمد و صلاۃ کے بعد جو آیت کریمہ پڑھی گئی، دراصل یہ آیت قیامت کے دن کفار سے کہی جائے گی کہ کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اگر نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو نصیحت حاصل کر سکتے تھے اور مجھ پر ایمان لا سکتے تھے، اعمال صالحہ اپنی زندگی میں پیدا کر سکتے تھے. لیکن قرآن کریم میں اللہ تعالی نے اس آیت کو اتار کر مسلمانوں کے ساتھ اور اپنے مومن بندوں کے ساتھ بڑی خیر خواہی کا معاملہ فرمایا. قرآن پاک پڑھنے والوں کو، اس کی تلاوت کرنے والوں کو اور اسے سیکھنے سکھانے والوں کو متنبہ کیا کہ تم پہلے ہی آگاہ ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت میں جب کفار کو یہ کہہ کر پکارا جائے گا اور انہیں یہ سنایا جائے گا تو تم بھی ان کے ساتھ سننے والوں میں شریک مت ہو جانا. تو اللہ تعالی نے اپنے مومن بندوں کے ساتھ بڑی بھلائی اور خیر خواہی کا معاملہ فرمایا کہ قرآن پاک میں اس آیت کو اتار کر انہیں آگاہ کر دیا. لیکن اس کے بعد بھی اگر یہ متنبہ نہ ہوئے تو پھر آگے بھی عجیب بات فرمائی، وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، تمہارے پاس ہم نے ڈرانے والے سمجھانے والے بھی بھیجے تھے. اگر تم خود اتنی عقل اور صلاحیت نہیں رکھتے تھے کہ سمجھ حاصل کر سکتے اور نصیحت حاصل کر لیتے تو ہم نے تمہارے پاس ڈرانے والا، سمجھانے والا، سیدھا رستہ بتانے والا بھی بھیجا تھا. ایک تو انسان کی عمر خود نذیر اور ڈرانے والی ہے، جو یہ رفتہ رفتہ گزرتی ہے انسان کو یاد دلاتی ہے کہ تو دھیرے دھیرے فنائیت کی طرف جا رہا ہے. اسی بنیاد پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ لکھا کہ اگر کوئی انسان بالفرض ایسا ہو کہ اس کے پاس کوئی پیغمبر اور نبی نہیں پہنچا، اس نبی کی تعلیمات اس تک نہیں پہنچی،
دعوت و تبلیغ کا کوئی فرد اس کے پاس نہیں پہنچا، اور اس نے اتنی عمر پا کر عالم کا دورہ نہیں کیا اور بغیر ایمان کی دنیا سے چلا گیا، تو وہ کل اللہ تعالی کے دربار میں جا کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ اے پروردگار ہم کو اتنی عمر نہیں ملی تھی، یا ہمارے پاس کوئی ڈرانے اور سمجھانے والا نہیں آیا تھا۔ اس کی عمر خود ایک نذیر ہے، ایک ڈرانے اور سمجھانے والی ہے اور آگاہ کرنے والی ہے۔ پھر علماء نے نذیر کی دو تفسیریں کی۔ ایک تفسیر تو انبیاء علیہ السلام سے کی کہ ہم نے انبیاء علیہ السلام بھیجے، رسول اور نبیوں کا سلسلہ ہم نے اسی لیے جاری فرمایا، پھر ہم نے قرآن کریم بھیجا، حدیث مبارکہ بھیجی۔ انبیاء بھی تم کو راستہ بتلاتے تھے، قرآن بھی رہنمائی کرتا تھا، حدیث پاک بھی رہنمائی کرتی تھی۔ نبی علیہ السلام تو قدم قدم پر انسان کو ڈراتے تھے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ جب تم شام کرو تو کبھی صبح کی گفتگو نہ کرو کہ کل صبح ہم یہ کر لیں گے، کبھی تم صبح کرو تو شام کی گفتگو نہ کرو۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو ایسی نماز پڑھو کہ گویا یہی تمہاری الوداعی اور آخری نماز ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے تو یہاں تک ڈرایا، یہاں تک انسانوں کو متنبہ کیا، لیکن آج دنیا کے اندر انہماک انسانوں کا اتنا ہے کہ کوئی چیز ان کا رواں ٹیڑھا نہیں کر سکتی۔ تو ایک تو تفسیر علماء نے نذیر کی، انبیاء علیہ السلام سے کی۔ دوسری تفسیر فرمایا انسان کا بڑھاپا ہے کہ انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو یہ خود بھی اس کے لیے نذیر بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ جب بچپنا ہوتا ہے انسان کا تو وہ جوانی کے امکان پر لاپرواہی کی زندگی گزارتا ہے کہ ابھی ہماری جوانی آنی ہے، اور جب جوان ہوتا ہے تو بڑھاپے کے امکان پر لاپرواہی کی زندگی گزارتا ہے کہ ابھی تو بڑھاپا آنا ہے۔ لیکن جب بڑھاپا بھی آ جائے اور انسان پھر بھی غفلت و لاپرواہی کی زندگی گزارے تو آخر وہ اب کس زندگی کے امکان پر یہ غفلت و لاپرواہی کی زندگی گزار رہا ہے؟ اب تو اس کے بعد اسے موت ہی کے حوالے ہونا ہے، اب تو اس کے بعد اسے قبر ہی میں جانا ہے۔ آج انسان بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا، سارے آثار نظر آ رہے ہیں، بال سفید ہو چکے، دانت گرنے لگے، آنکھوں کی روشنیاں جانے لگی، لیکن شاید وہ یہ ماننے کو تیار نہیں کہ ہم پر بڑھاپا آیا۔ تو میرے محترم بزرگوں، یہ بڑھاپا خود انسان کے لیے نذیر ہے کہ اب اس کے بعد کسی اور زندگی کا امکان نہیں، بس اس کے بعد تمہیں موت ہی کے حوالے ہونا ہے۔ لیکن یہ بڑھاپا بھی آج انسان کو ڈرا دھمکا نہیں سک رہا ہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کل کہا جائے گا کہ اے انسان
جوانی تو نے ناز و نیاز میں گزار دی، لیکن بڑھاپا جو ڈرانے والا تھا اس نے بھی تیرے اندر کوئی ڈر اور خوف پیدا نہیں کیا۔ علامہ رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بڑھاپا تو وہ شے ہے، بڑھاپا تو وہ چیز ہے، بڑھاپے کی زندگی وہ زندگی ہے کہ اس عمر تک پہنچ جانے کے بعد شیر بھی صوفی بن جاتا ہے۔ وہ شیر اپنی جوانی کے عالم میں جب ہوتا تھا تو جھٹ پٹ میں نہ جانے کتنوں کو گھائل کر دیا کرتا تھا، کتنی تیزی سے وہ شکار کیا کرتا تھا، کتنی اونچی اونچی وہ چھلانگیں لگایا کرتا تھا، لیکن جب اس پر بھی بڑھاپا آ جاتا ہے اور چلنے پھرنے سے محتاجی آ جاتی ہے تو وہ پھر کسی اور چیز کا پلان نہیں بناتا، کوئی اور امیدیں اب وابستہ نہیں کرتا، وہ بھی ایک کونا پکڑ کر صوفی بن جاتا ہے۔ بڑھاپے کی زندگی ایسی زندگی ہے۔ علامہ رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، جس بڑھاپے میں شیر جیسا جانور بھی ٹھنڈا پڑ جاتا ہے لمبی لمبی امیدیں باندھنے سے، غفلت و لاپرواہی کی زندگی گزارنے سے، اگر وہ بڑھاپا تجھ پر نہیں اثر کر سکا اور وہ تجھے نہیں آگاہ کر سکا تو پھر حتی زرتم المقابر، تجھے اب تیری موت ہی تجھے آگاہ کرے گی، اس کے سوا کوئی اب تجھے ڈرانے والا نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اولاد کی کثرت کی لالچ، مال و دولت کی کثرت کی لالچ نے تمہیں ہلاک کر دیا، یہاں تک کہ تم قبرستان کی زیارت کر بیٹھے۔ تو علماء نے ایک تفسیر تو نظیر کی یہ کی کہ انسان کا بڑھاپا انسان کو بہت آگاہ کرنے والا ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو نہ جوانی کی ضرورت نہ ہمیں بڑھاپے کے انتظار کی ضرورت۔ انسان جو لقمہ کھاتا ہے صبح کا، جو شام کا لقمہ کھاتا ہے، یہ لقمہ خود انسان کو آگاہ کرتا ہے اور یاد دلاتا ہے کہ تو ہر وقت فنائیت کی طرف جا رہا ہے، ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ بہت پائے کے عالم گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑے علوم عطا فرمائے تھے، کیا ہی اچھی بات فرمائی، فرمایا اے انسان اگر تو غور کرے اور سوچے کہ جب تو کھانے کا کوئی لقمہ اپنے منہ میں رکھتا ہے تو بس تو اپنے رکھنے بھر ہی قادر ہے، اس کے بعد تو بے بس بے اختیار ہو جاتا ہے، تجھے اس پر قدرت نہیں ہے کیا وہ لقمہ تو اپنے کھانے کی نالی میں سے گزار کر اپنے پیٹ میں اتار لے۔ جب انسان منہ میں لقمہ رکھتا ہے تو اس کے اترنے کے لیے پھر اللہ نے دو نالیاں بنائی، ایک سانس کی نلی اور ایک کھانے کی نلی۔ انسان اس پر قادر ہی نہیں کہ اس کھانے کو کھانے کی ہی نالی سے گزارے، سانس کی نالی سے نہ گزارے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوتا ہے کہ ہر لقمے پر اپنے بندوں کی خبر گیری کر
کرتا ہے اور اپنے بندوں کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرتا ہے کہ سانس کی نالی سے کھانا نہ گزارتے ہوئے کھانے کی نالی سے گزارتا ہے، ورنہ انسان اگر یہ لقمہ ایک بھی سانس کی نالی میں جاتا تو اسی وقت موت کا شکار ہو جاتا۔ لیکن ہر لقمے پر اللہ تعالی فضل فرما رہا ہے اور اس کے فضل سے ہماری زندگی گزر رہی ہے، ورنہ ہر لقمے پر ہم اپنے آپ کو موت پر پیش کر رہے ہیں، ہر گھونٹ پر اپنے آپ کو موت پر پیش کر رہے ہیں۔ یہ خداوند کریم کی ذات ہے کہ وہ ہر لقمے سے ہم کو موت سے بچا رہا ہے اور آگاہ کر رہا ہے اور مہلت دے رہا ہے کہ اپنی زندگی کو سنوار لو، اپنی زندگی کو صحیح رخ پر ڈال لو۔ تو ہماری زندگی کا ہر لمحہ، ہماری زندگی کا ہر لقمہ ہم کو یہ یاد دلا رہا ہے کہ تم فنائیت کی طرف جا رہے ہو، ختم ہونے کی طرف جا رہے ہو۔ عربی کا مقولہ ہے، ما ابعد ما فات وما اقرب ما باقی، کہ جو گزر گیا وہ تو بہت دور جا چکا، وہ بہت دور جا چکا۔ چنانچہ کسی کی زندگی اگر 10 سال گزری تو وہ 10 سال دور جا چکی، کسی کی 20 سال دور جا چکی، کسی کی 40 سال دور جا چکی۔ تو جو گزر گئی وہ تو بہت دور جا چکی، لیکن جو آنے والی ہے، جو قریب ہے، وہ بہت ہی قریب ہے۔ وہ اتنی قریب ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان، یہ جو تیری موت ہے یہ تیرے جوتے کی رسی سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو تیری وہ زندگی جو آنے والی ہے، وہ زمانہ جو آنے والا ہے، وہ دور نہیں، وہ بہت ہی قریب ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، تقاضا یہ تھا کہ وہ زندگی جو دور جا چکی، جو بہت دور جا چکی، اس پر ہم کو افسوس کرنا چاہیے، اس کے لیے ہم کو توبہ کرنی چاہیے، تلافی و معافات کے کام کرنے چاہیے، اور وہ زندگی جو آنے والی ہے، جو بالکل قریب ہے، اس کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے، اس کے لیے ہمیں فکر مند ہونا چاہیے، اس کے لیے ہمیں ہوشیار اور چوکنا ہونا چاہیے۔ تو تقاضا تو یہ تھا، لیکن آج انسان کو دیکھو، وہ یہ تو کہتا ہے کہ جو زندگی دور گئی وہ تو بہت دور گئی، لیکن جو زندگی قریب ہے، جو آنے والی ہے، جو بالکل اس کے قریب ہے، آج انسان کا نظریہ اس کے خلاف بھی بدل گیا، اس کے متعلق بھی اس کا نظریہ بدل گیا۔ وہ اسے بھی سمجھتا ہے کہ ابھی بہت دور ہے، ابھی تو بڑی زندگی باقی ہے، ابھی تو ہم کو بہت کام کرنے ہیں، بڑی تمنائیں ہیں، بڑی امیدیں ہیں۔ تو انسان جب بڑھاپے کی زندگی کو پہنچ جاتا ہے، جب کسی اور زندگی کا امکان نہیں رہتا، تو پھر وہ لمبی لمبی امیدیں باندھتا ہے، تمنائیں باندھتا ہے، اتنی لمبی لمبی امیدیں باندھتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ زمین پر چوکور نشان بنایا اور اس کے بیچ میں ایک اور لکیر کھینچی اور فرمایا کہ یہ جو چوکور نشان ہے یہ انسان کی عمر ہے، اور یہ جو بیچ کی لکیر ہے یہ انسان ہے۔ اور پھر اس چوکور نشان کے اوپر ایک اور نشان کھینچا اور فرمایا
کہ یہ جو چوکور نشان ہے یہاں تک تو انسان کی عمر ختم ہو رہی ہے، اور جو لکیر اس کے اوپر ہے یہ انسان کی امیدیں ہیں جو اس کی عمروں سے بھی آگے بڑھ رہی ہے۔ اللہ نے انسان کو 50 سال کی عمر دی، 60 سال کی عمر دی، لیکن اس کی امیدوں اور تمناؤں کو دیکھو تو وہ 70 سال کی ہے، 80 سال کی ہے، 90 سال کی ہے۔ تو جس عمر کو پہنچ جانے کے بعد اب کسی اور زندگی کا امکان نہیں ہوتا، انسان وہاں بھی غفلت و لاپرواہی کی زندگی گزار کر لمبی لمبی امیدیں اور تمنائیں کرتا ہے۔ قرآن کریم یہی کہتا ہے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اگر نصیحت حاصل کرنا چاہتے، اپنے آپ کو فوز و فلاح کا ضامن بنانا چاہتے، اپنے آپ کو کامیاب بنانا چاہتے، تو بڑی عمر تم کو حاصل تھی، تم اپنے آپ کو کامیاب کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس آیت کو اتار کر اپنے بندوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ فرمایا۔ انسانوں کو چاہیے کہ اس خیر خواہی کی قدر کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔